اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین معجل فرج۔ ہمارا درس اور گفتگو کتاب اصول دین میں عدالت کے سلسلے میں جاری و ساری ہے۔ اس عنوان سے کتاب کے اعتبار سے آج ہمارا یہ 5واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے محبت اور انتقاد میں عدالت، یعنی محبت میں عدالت اور کسی پر تنقید کرنے میں عدالت۔ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عزیزوں کی محبت اور تنقید میں نہ زیادتی ہے اور نہ کمی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں بھی عدالت ہونی چاہیے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ بچوں اور عزیزوں کی محبت اور تنقید میں نہ زیادتی ہے اور نہ کمی سے کام لیا جائے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ بچے پر زیادہ سختی کی جائے گی تو اس کا اثر الٹا ہو سکتا ہے۔ نہ ہی اس کو آزاد چھوڑنا چاہیے کہ اس بالکل آزادی چھوڑ دیں، بالکل اسے آزاد کر دیں، کچھ کہیں ہی نہیں، اسے کوئی راستہ بتائیں ہی نہیں، آزاد چھوڑ دیں۔ تو نہ یہی ہے کہ ہر وقت اسے ڈانٹتے رہیں، آپ ڈپٹتے رہیں، ہر وقت اسے جو ہے وہ مثلا سناتے رہیں، تو بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وقت پر اسے سمجھائیں، آرام سے، محبت سے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کی نظر میں یہ بھی باقی رہے کہ میرا کوئی سرپرست ہے۔ خصوصاً والدین کو اس بات کا شدت سے خیال رکھنا ضروری ہے، بچے کے ساتھ ایسا رویہ کرے کہ جس سے اس کی صحیح تربیت ہو سکے، نہ تو اتنا اسے ہر وقت دبش میں رکھیں، ڈانٹ میں رکھیں کہ وہ جو ہے وہ اس کا الٹا اثر ہو جائے، تو وہ بچہ دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے پریشان ہو جائے۔ ہاں، تو نہ اتنا آزاد چھوڑ دیں کہ اسے یہ احساس ہی نہ رہے کہ میرا بھی کوئی سرپرست ہے، بالکل آزاد چھوڑ دیں، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، نہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، ہر بات پہ ہر وقت نہیں ٹوکنا ہے، اور نہ ہی بالکل آزاد چھوڑ دینا ہے کہ چاہے جو کرے، چاہے جو نہ کرے، چاہے جس طرح کرے، جس طرح چاہے نہ کرے، نہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے۔ وقت ہے، موقع ہے ڈانٹنے کا، ڈپٹنے کا، سمجھانے کا، تو اسے ڈانٹنا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ وقت نہیں ہے اس چیز کا، یہ درگزر کرنے کا وقت ہے، تو درگزر بھی کر دینا چاہیے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آزادی چھوڑ دیں اسے، جو کچھ بھی کرے، کچھ کہنا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، بلکہ درمیانی رویہ، درمیانی راستہ اور درمیانی راہ ہی سب سے بہتر راستہ ہے، سب سے بہتر چیز ہے۔ اب آئیے عدل الہی۔ عدل الہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ محال ہے، یہ محال ہے، ناممکن ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل ظلم کرے، یہ بالکل غیر ممکن چیز ہے، غیر ممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کرے، یا بلا وجہ کسی کو سزا دے، یا بدون علت، بغیر علت کے معاف کر دے، یعنی معاف کرنے کی وجہ بھی نہیں ہے پھر بھی معاف کر دے۔ اور یہ بھی محال ہے کہ خدا اپنا وعدہ پورا نہ کرے، اور یہ بھی محال و بعید ہے کہ خدا نے جن بندوں کو سعادت کا راستہ طے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ان کو بغیر کسی رہنما اور امیر کے سرگرداں چھوڑ دے، بلکہ ان کا بھی کوئی رہنما اور امیر معین ہوگا۔ اور یہ عقل اور نقل کے اعتبار سے قبیح ہے کہ لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، قبیح یعنی برا ہے، نامناسب ہے، برا ہے، عقل سے قبول نہیں کرتی یہ چیز۔ عقل اور نقل، عقل یعنی
ہمارے انسان کے پاس جو عقل ہے، ہاں، اور نقل یعنی وہ روایات اور حدیث قرآن کریم، صحیح، جو اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا حدیث ائمہ علیہ السلام میں، حدیث نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز آئی ہے، جو فرمایا ہے انہوں نے، ہاں، یا کیا ہے انہوں نے، یعنی محمد علیہ محمد علیہ السلام نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور 12 امام علیہ السلام، ان کا جو قول ہے یا فعل ہے یا عمل ہے، قول فعل، یعنی عمل و فعل ایک ہی چیز ہے، قول فعل ہو ان کی تقریر، صحیح ہے، اس سب کو سنت معصوم کہا جاتا ہے۔ تو جو سنت معصوم علیہ السلام میں آیا ہے یا اللہ عز و جل کی کتاب میں آیا ہے، صحیح ہے، اس کے بھی خلاف ہے یہ چیز کہ اللہ عز و جل عادل نہ ہو، اس کے خلاف، اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ ہر کام عدل کے ساتھ کرتا ہے، عدالت کے بغیر اس پر کوئی کام نہیں ہوتا، صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل و نقل کے اعتبار سے طبیعی ہے کہ ہم اللہ کو عادل نہ مانیں، یا اللہ کے کام کو عدل کے یا عدل سے الگ ہٹ کے مانے، عدل سے الگ ہٹ کے مانے اس کو ہم، یا اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا کام بھی عدل کے علاوہ ہو سکتا ہے، اللہ کا کوئی کام عدل کے علاوہ نہیں، عدل سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر کام عدل کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں کہ اور خدا بند متعال فعل کبھی انجام نہیں دیتا، اس لیے کہ خدا کی ذات ایسے کاموں سے مبرہ و منزہ ہے جو عدل کے الگ ہوں، عدل سے الگ ہوں، عدل سے ہٹ کے ہوں۔ اللہ کی ذات، اللہ عز و جل کی ذات مبارک، ذات پاک، اس سے مبرہ و منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں، لا یظلم ربک احد، آدم، خدا کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف المبارکہ، جی، آیت نمبر 49، سورہ مبارکہ الکہف۔ کیا فرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 49 وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا پروردگار کسی پر بھی کسی طرح کا بھی کوئی ظلم نہیں کرتا، پاک و منزہ ہے ان چیزوں سے۔ ہاں، اگر دنیا و آخرت میں کسی کو سزا ملے گی تو اس کا سبب وہ خود ہوں گے۔ کون؟ لوگ، افراد جنہیں سزا ملے گی۔ قال عز و جل، سورۃ المبارکہ توبہ، آیہ نمبر 70 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ کیا فرماتے ہیں مولا عز و جل، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اللہ سبحانہ و تعالی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے، اللہ نہیں کرتا۔ اس میں فقط انسان ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں کائنات کی ہر شے شامل ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، انسانوں پر ہی نہیں بلکہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتا، صحیح، لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اس میں فقط انسان ہی شامل نہیں، بلکہ اس میں کائنات کی ہر شے شامل ہے کہ وہ کائنات کی شے پر بھی کائنات کی کسی شے پر بھی ظلم نہیں کرتا۔
بلکہ اگر انسان سزا کا مستحق قرار پاتا ہے تو وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ انسانوں پر کرتا ہے اور نہ ہی غیر انسان پر. یعنی جیسے کہ آپ نے سورہ مبارکہ کہف کی آیت پڑھی، ابھی سنی اور پڑھی. ہاں ابھی ہم نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 70 پڑھی، تو سورہ کہف کی آیت نمبر 49 تھی 49، اور سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 70 یعنی 70. ٹھیک ہے، تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحیح مبارکہ میں سورہ توبہ کی آیت میں کیا فرمایا؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ عز و جل کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی بھی چیز پر، انسانوں پر نہیں، صرف انسانوں پر نہیں، بلکہ کسی پر بھی کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتا، بلکہ جو لوگ کرتے ہیں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ہاں اپنے اوپر کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز سے پاک و منزہ ہے، بری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل و انصاف سے کام لیتا ہے. جس کا جو حق ہے، جتنا ہے، جیسا ہے، ایسے ہی اس کو اتنا ہی اس کو دیتا ہے. وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. لہٰذا اپنے اس درس کو یہیں پر تمام کرتے ہیں. یہ درس تمام ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل ہوگا. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.